الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہم کو اکثر کی نماز عطا کرنے کی توفیق عطا کی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ پاک کی توفیق ہوئی، اللہ پاک نے ہمیں چلنے کی توفیق دی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، ہمیں اپنے سامنے نماز پڑھنے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، جس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ جس سے کچھ کم محبت ہو تو اس کو گھر سے باہر ہی ملاقات کر کے بھیج دیتے ہیں، اور جس سے زیادہ محبت ہو اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. گھر میں آنے کو، گھر میں بٹھا کر اس کو کھانا پلانا. لیکن ہم تو پورے جہان کا بادشاہ، دونوں عالم کا، دونوں جہانوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. پھر اللہ پاک کا بہت کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. اللہ پاک اگر ہمیں کوئی دوسری مخلوقات بنا دیتا، کوئی اور چیز بنا دیتا، جانور بنا دیتا، تو آج ہم کہاں در بھٹک رہے ہوتے، پھر رہے ہوتے، کس کے در کے سامنے ہوتے، کس کے در کے سامنے. لیکن یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ پاک کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا. پھر اس سے بعد سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں افضل ترین نبی کی افضل ترین امت میں پیدا فرمایا. چاہتے ہیں کہ ایسے افضل ترین نبی کہ قیامت اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہ ہوگا جس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور اس وقت تک کوئی امت بھی جنت میں داخل نہ ہوگی. ہر امت پر جنت حرام ہے جس وقت تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہوگی. یہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی فضیلت دی گئی صرف اس امت کو. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، مانگے کرتے تھے، اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما، یا ہمیں اس کلمے والی دولت سے مالا مال فرما، یا ہمیں اس نبی کا امتی بنا. لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ آئیں گے، اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. لیکن ہم دیکھیں اپنے آپ کو، لیکن ہم نے اللہ پاک سے کوئی دعا نہیں کی، کوئی التجا نہیں کی، کچھ نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں یہ کلمہ دے دے، یا ہمیں یہ امت دے دے، یا ہمیں یہ نبی دے دے. ہم نے اللہ پاک سے کوئی دعا نہیں کی. اللہ پاک نے سب کچھ ہمیں بن مانگے ہی عطا کر دیا. اللہ پاک کا بہت کرم ہوا، احسان ہوا. کیسے افضل ترین کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے حکم ارادے اور اس کی ذات سب کچھ ہونے کا یقین، اور پھر مخلوق اللہ کے حکم ارادے اور اس کی ذات کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چل کر دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. لا الہ الا اللہ کلمے کے دو چیز ہیں. لا الہ الا اللہ دل کے یقینوں کی تبدیلی، اور محمد رسول اللہ زندگی کے طریقوں کی تبدیلی. اس لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. یعنی 24 گھنٹے ہماری زندگی سے تو صلاۃ پر آ جائے. 24 گھنٹے ہماری زندگی صرف تو صلاۃ پر آ جائے. تو سب سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ دل کے یقینوں کی تبدیلی، کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے اس چیز پر ہمارا یقین پیدا ہو جائے کہ یہ خود بخود نہیں چل رہا. اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے. اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے. یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے. آج دیکھتے ہیں کہ دکان سے ہو رہا ہے، فیکٹری سے ہو رہا ہے، کارخانے سے ہو رہا ہے. یہ اس سے نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہو رہا ہے. اللہ پاک سے یہ نظام کو چلا رہے ہیں تو ہو رہا ہے. جب اللہ پاک ان سے حکم چھین لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک کا کرم ہے. یہ تو صرف ایک اسباب ہیں. اسباب کو پیدا کرنے والی تو وہی ذات ہے. مسبب الاسباب ذات تو صرف اللہ پاک ہی ہیں جنہوں نے اس اسباب کو پیدا کیا انسان کے لیے. اللہ پاک تو بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا جس چیز پر یقین بیٹھ چکا ہے، انسان کی جس چیز پر یقین ہے، اس چیز کے ذریعے کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے پھر اسباب پیدا کیے ہیں انسان کے لیے. اللہ پاک تو بغیر اسباب بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں.
کیسے مالک؟ اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، دونوں جہان دونوں زمینوں کا دونوں جہانوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں میں نے یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اتنا بڑا نظام کیسے کھڑا کر دیا، اتنا بڑا نظام میں نے کیسے بنا دیا؟ تم اس پر غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ نظام یہ کام کس طرح چل رہا ہے، تم اس پر غور و فکر کرو، سوچو اس پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کے 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کتاب روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600۔ اگر آپ صرف 2 پر بھی کھول دیں تو ایک سے پورا مشرق اور دوسرے سے پورا مغرب ڈھک جائے، کتنا بڑے فرشتے، جن 600 پر اگر 2 کھولیں تو ایک مشرق اور مغرب میں آ جائے، پورا مشرق مغرب ڈھک جائے، بند ہو جائے، اتنے بڑے فرشتے۔ اور اس کے بعد ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک ان کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، لوگوں کی جان نکالنا ہے، جو ان کے ذمہ ہے۔ ان کے اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان دونوں جہان میں جتنے مخلوقات جاندار جتنے بھی ہیں، ان کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات ایک پلیٹ میں ایک تھالی میں ایسے ہیں جیسے کہ ایک تھالی میں دانے پڑے ہوں، ایک تھالی میں جیسے دانے پڑے ہوں، اور جس کو چاہیں اسے چن لیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ اللہ پاک کے حکم سے منہ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا سور کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے ساتوں زمین ساتوں آسمان پر جاندار موجود ہیں، اس سور پر اتنے سوراخ موجود ہیں۔ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ڈھول بنا کر اس سور کے اندر ڈال دیا جائے تو اتنا بڑا سور ہے، اتنا بڑا سور۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، اگر ان کے سر پر جو ہے نا دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اگر ان کے سر پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ برابر بھی ان کے سر سے نیچے نہ گرے، اتنے بڑے فرشتے، اتنے بڑے خود سوچیں کہ ہم جس مالک کے اتنی بڑے فرشتے جس نے اتنا نظام پیدا کیا تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نظام میں نے بنایا ہے، تمہارے لیے چلایا ہے، تو میں اس کو تباہ بھی کر سکتا ہوں، میں بنانے پر قدرت رکھتا ہوں تو تباہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں اس کو، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں تو آج ہم بیٹھے ہیں، ورنہ ہم بھی سب کے تباہ برباد ہو چکے ہوتے۔ پھر اللہ پاک ہمارے رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں، کہ اس جیسی کوئی ذات نہیں، کسی کے دست قدرت میں نہیں کہ جو ہمیں رزق دے سکے، کسی کے دست قدرت میں نہیں کہ جو ہمیں رزق دے سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 18 کم و بیش 18,000 مخلوقات میں 18,000 عالم پیدا کیے، 18,000 عالم پیدا کیے، سب کو میں سب کو رزق دے رہا ہوں، جس سے کسی کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک میں سورج غروب نہیں کرتا جس وقت تک ہر جاندار کو اس کا رزق نہ دے دوں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک میں سورج غروب نہیں کرتا جس وقت تک ہر جاندار کو اس کا رزق نہ دے دوں۔ جنگلوں میں ایسی مخلوقات ہیں جو روزانہ تازہ گوشت کھاتی ہے، اللہ پاک ان کو تازہ گوشت دے رہے ہیں، جو روزانہ تازہ خون پیتے ہیں، اللہ پاک ان کو تازہ خون دے رہے ہیں۔ دریاؤں میں بھی ایسی مخلوقات ہیں جو بہت کھانا کھاتی ہیں، رزق دے حاصل کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ایسے ان کے بقدر دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ میں تیری مخلوقات کی جو ہے نا وہ دعوت کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے سلمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو نہیں کر سکتا۔ جب 2-3 مرتبہ انہوں نے اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا جا تو کر دعوت کر، تو مہلت مانگی گئی، 6 ماہ کی مہلت دی گئی۔ ہر چیز سارا نظام ان کے تحت تھا، ہوا چرند پرند جتنی یہ سب کچھ بارش انہی کے تحت تھی، جس چیز کو حکم دیتا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ اس دن دونوں سب چیزوں کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ جو کچھ بھی تیار کریں 6 مہینے تک ویسا کا ویسا گرم ہی رہے، کوئی خراب نہ ہو۔ اللہ پاک نے اس سب چیز میں اپنا حکم ڈال دیا۔ تو 6 مہینے مسلسل پکانے کے بعد تیار کرنے کے بعد جب اللہ پاک کی طرف گئے، اللہ پاک کو کہا کہ اللہ مخلوقات کو بھیج۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خشکی والی بھیجوں کہ تری والی؟ تو فرماتے ہیں کہ خشکی والی تو میں نے دیکھ لی ہے، آپ تری والی بھیجیں۔
اللہ پاک نے دریا سے صرف ایک مچھلی بھیجی، ایک مچھلی، اس نے 6 ماہ کا سارا پکا ہوا کھانا تو صرف ایک لقمہ کیا، تو مانگا اور کھانا دو، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تو نہیں ہے، تو فرماتا ہے کہ آج تو نے مجھے بھوکا ہی مار دیا ہے، میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ جو مجھے روزانہ اس طرح کے 3 لقمے دیتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ پاک کے سامنے سجدے میں گر گیا، اللہ پاک تو ہی ہے جو اس نظام کو چلا سکتا ہے اور کوئی نہیں جو اس نظام کو چلا سکے، اور کوئی نہیں جس میں اتنی قدرت طاقت نہیں جو اس نظام کو چلا سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ یا تو خود پیدا ہوا ہے یا تو تجھے کس نے پیدا کیا ہے، یا تو خود پیدا ہوا ہے اتفاقاً پیدا ہو گیا، یعنی یا تو تجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ اگر تو تجھے کسی نے پیدا کیا ہے تو پھر یہ بتا، یہ اس بات پر مانتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ بتا پھر یہ زمین آسمان یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اس چیز پر تیرا یقین ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس چیز پر تیرا یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تجھے اگر کسی نے پیدا نہیں کیا یا تو اتفاقاً پیدا ہو گیا، یعنی تو اتفاقاً خود بخود پیدا ہو گیا ہے، تو پھر اپنے اس پیدا ہونے پر کوئی دلیل پیش کر، اپنے اس پیدا ہونے پر کوئی دلیل پیش کر۔ اگر تو دلیل پیش کر سکتا ہے تو تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو زمین پر جو کچھ بھی کرتا رہے، جو حاصل کر، جو اگا، جو کچھ کر اس زندگی میں، تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر تو اپنے اس اتفاقاً پیدا پر دلیل پیدا کر رہے، اتفاقاً پیدا ہونے پر دلیل پیش کر دے، اگر تو دلیل پیش نہیں کر سکتا تو تجھ پر حساب کتاب ہوگا، تجھ سے سوال کیا جائے گا، تجھ سے سوال کیا جائے گا، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ آج کل کی عقل اور سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اتنی تحقیقات کے بعد آج اب سائنس نے قبول کیا ہے کہ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ وہ سائنس جس نے تجربات کرنے کے باوجود آج مان لیا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، تو کیوں نہیں مان رہا؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ سائنس نے تو آج قبول کیا، میں نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس جگہ پر جا کر سائنس رک جائے گی، سائنس چلتے چلتے رک جائے گی، وہ آخر تسلیم کرنے پر آ جائے گی، مجبور ہو جائے گی، آخر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سورج جو پیدا کیا ہے تمہارے فائدے لیے پیدا کیا ہے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں پیدا کیا۔ جو سورج 1 سیکنڈ میں جو تمہیں روشنی دے رہا ہے، 1 سیکنڈ میں جو تم سورج سے حرارت حاصل کر رہے ہو، یہ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو 1 سیکنڈ میں جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ سورج ہزار سال سے تمہیں 1 سیکنڈ میں اتنی روشنی دے رہا ہے، 1 سیکنڈ میں اتنی روشنی دے رہا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئے تو پھر سائنس پھر جواب دے جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اتنا دھماکہ، بڑا دھماکہ، اتنی 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ سورج 1 سیکنڈ سے ہزار سال سے ہمیں دے رہا ہے، تو یہ نظام کیوں تباہ نہیں ہو رہا؟ یہ نظام کیوں تباہ نہیں ہو رہا اتنی حرارت کے باوجود؟ یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام ہے، اللہ پاک جس طرح چاہیں اس کو برباد کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی آنکھ میں میں نے 13 کروڑ کیمرے سیٹ کیے ہیں، 13 کروڑ، دونوں آنکھوں کو کل ملا کر 26 کروڑ کیمروں کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ 26 کروڑ دونوں آنکھوں میں جو کہ ریفلیکشن چل رہے ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، تو اس نظام کو بھی کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے۔ اگر ان میں سے بناتے ہیں کہ کچھ چند کیمرے بھی 6000 کیمرے اگر خراب ہو جائیں ان میں سے، تو دنیا کا سارا نظام، یہ رنگینیت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سب کچھ الٹا نظر آنے لگے۔ لیکن جب سے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، جس میں کام کے لیے بنایا ہے ویسے ہی ویسے کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ پاک ان سے اپنا حکم چھین لیں گی، اللہ پاک اپنا حکم ان سے چھین لیں گے، بندہ آنکھ ہونے کے بعد بھی، آنکھ کھلنے کے باوجود بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اسے اپنا حکم چھین لیا ہے، اللہ پاک نے اپنا حکم اسے چھین لیا ہے۔ جب اللہ پاک اس کو حکم دیں گے تو آنکھ دیکھنا شروع کر دے گی۔ حالانکہ جب بندہ پیدائشی جس کی آنکھ ایسی ہو کہ دیکھ نہ سکے، تو ڈاکٹر بھی اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ اب کہ یہ
پیدائش سے ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیدائشی ایسا ہی ہے، یہ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک جب چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، بنا جب چاہیں اسے لے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے کس کس چیز سے نہیں نوازا، کون سی چیز سے میں نے تجھے کمی خود چھوڑی ہے، کون سی چیز ہو جو میں نے نہ دی ہو تجھے، کس چیز میں نے تجھے کمی رکھی ہے، کس چیز سے میں نے تجھے کمی رکھی ہے، میں نے تو تجھے کس طرح پیدا کیا ہے، تو اپنے اس تھوڑے سی زندگی پر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اتراتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو بڑی چیز ہوں، تو اس سے پہلے بڑی مخلوقات آئی، بڑی قومیں آئی جو بڑی بڑی بہت طاقتور تھی، لیکن ان کو بھی اللہ پاک نے تباہ برباد کر دیا، تو کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تو ایک گندا نطفہ ہے، میں نے تجھے کہاں سے اٹھایا، کچھ گوبھی پھل سبزی سے ہر جگہ سے اکٹھا کر کے میں نے تجھے تیرے والد کے جسم میں ڈالا، والد کے جسم سے تجھے ماں کے رحم میں ڈالا، ماں کے رحم سے تجھے میں نے زمین پر بھیجا، زمین پر میں نے تجھے بھیجا۔ اگر میں ماں کے پیٹ میں جب تجھے کوئی کہے نا، جب ماں کے دل میں ہوگا، جب تجھے کوئی کہے کہ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا میں یہ ہے، دنیا میں یہ ہے، تو اس وقت اگر اللہ پاک اگر تجھے اس وقت بولنے کا حکم دے دیں تو اس وقت بھی کہے گا کہ میرے لیے تو یہ سارا جہان ہی جہان ہے، بہت بڑا نظام چل رہا ہے ادھر۔ جب تو زمین پر آیا تو دیکھتا ہے، پھر جب تیری آنکھ کھلتی ہے تو پھر سارے نظام کو دیکھتا ہے، ہاں لوگ سچ کہتے تھے، یہ دنیا تو بہت بڑا نظام ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے، اس میں تو بہت کچھ ہے، اس میں تو بہت کچھ ہے، لیکن جب تو زمین میں آیا، جب تو چلنے لگا تو پھر تو اپنے چھوٹے شروع میں تو چھوٹا تھا، تیری طاقت صرف تیرے ٹانگوں میں تھی، تیری ٹانگوں میں تیری طاقت تھی، جب تو بڑا ہوا تو تیرے سینے میں تیری طاقت آ گئی، جو میں نے تجھے طاقت دی ہے تو وہ طاقت میں تجھ سے چھین بھی سکتا ہوں، میں تو اپنی جتنا بڑا انسان ہو جا، جو کچھ بھی تو کر لے، تو کچھ منٹ کچھ لمحہ یہ سوچ لے کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو گندے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی تو اس پیدا ہونے پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا، زمین کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں نے زمین کو اتنا نرم بنایا کہ تم اس میں دھنس جاؤ، اور نہ میں نے زمین کو اتنا سخت بنایا تم اس سے کچھ حاصل نہ کر سکو، میں نے زمین کو معتدل بنایا، متوسط بنایا، درمیانے درجے پر رکھا، تاکہ تم اس سے بھی اپنے لیے بھی چیز حاصل کرو، اپنے جانوروں کے لیے بھی چیزیں حاصل کرو۔ جس طرح تم زمین پر بیج ڈالتے ہو، کبھی بیج سیدھا جاتا ہے، کبھی بیج الٹا جاتا ہے، لیکن جب کونپل نکلتی ہے تو وہ سیدھا اپنے رب کی طرف نکلتی ہے، وہ بھی اس وحدہ لا شریک کی گواہی دیتی ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے، تو کیا ہے، وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، لیکن وہ اتنی نرم کونپل ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا چلے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن اللہ پاک نے اس میں بھی طاقت رکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بل جبال اوتادا، کہ میں نے جب یہ زمین کو بنایا تو زمین ہلتی تھی، حرکت میں رہتی تھی، تو پھر میں نے اس زمین کو جمانے کے لیے، اپنی جگہ پر مضبوط ٹھہرا رہنے کے لیے، تو میں نے اس زمین پر جو ہے نا پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو کیلوں کی مانند، میخوں کی مانند اس زمین پر بچھا دیا، اس زمین پر گاڑ دیا، تاکہ یہ زمین حرکت میں نہ آ سکے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر میں نے تجھے جوڑے جوڑے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر میں نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تم اس سے غلہ حاصل کرو، نباتات حاصل کرو، چیزیں حاصل کرو، اپنے لیے بھی، اپنے جانوروں کے لیے بھی، تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ میں نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، 7 مضبوط آسمان میں نے تمہارے اوپر بنائے ہیں، تو میں سارے نظام کو چلا رہا ہوں، اتنے بڑے نظام کو میں صرف ایک اکیلے ذات ہوں جو چلا رہا ہوں، اکیلے ذات ہوں جو میں اس نظام کو چلا رہا ہوں۔ لیکن اس چیز کا جب اس وقت پتہ چلے گا، جب عالمت نفس ما قدمت واخرت، عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت جان لے گا ہر شخص، اس وقت ہر شخص اس نے کیا آگے چھوڑا، کیا پیچھے چھوڑا، اپنے لیے کیا لے کر آیا اور پیچھے چھوڑ کر کیا آیا، اس وقت ہر شخص جان لے گا۔ جب کفار یہ دیکھیں گے قیامت کا منظر، دیکھیں گے ہولناک گھڑیاں، تو وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہوتے،
کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میں تو وہ رب ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، جس نے تجھے پیدا کیا، ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز سے نوازا، کسی چیز کی بھی تجھ میں کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی تو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، غیروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دل ہے نا، میں آدمی کے انسان میں یہ دل پیدا کیا ہے، تو دل کا بھی کوئی کام ہے۔ دل کو میں نے ایسے فروغ پیدا نہیں کیا، فارغ پیدا نہیں کیا۔ ایک دل کا کام آدمی کے جسم میں خون پمپ کرنا ہے، خون آگے مسلسل کرنا ہے، آگے جو ہے نا بھیجنا ہے، ترسیل کرنا ہے۔ تو یہ دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 1,00,000 مرتبہ دھڑکنے کے باوجود یہ 7,000 لیٹر خون ایک دن میں مہیا کرتا ہے، 7,000 لیٹر خون مہیا کرتا ہے۔ اور پھیپڑے جو ہے نا، یہ ایک دن میں 20,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ 20,000 مرتبہ سانس لینے کے باوجود یہ ایک دن میں 360 لیٹر آکسیجن لیتے ہیں اور 360 لیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتے ہیں۔ 360 لیٹر آکسیجن اپنے اندر وصول کرتا ہے آدمی، اور 360 لیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتا ہے۔ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ سارا نظام اتنی چھوٹے سے جسم کے اندر یہ اتنا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ یہ چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ صرف ایک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں تمہارے جسم سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری کونی سے اگر کوئی میں اپنا زور سے اپنا حکم نکال دوں، اپنا حکم کھینچ لوں، اس سے یہ حرکت میں نہ آئے گی۔ تم اگر میں کونی سے اپنا حکم کھینچ لوں تو تمہارا ہاتھ کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی کام بھی تم کوئی کام بھی نہ کر سکو۔ لیکن میں نے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ جس مقصد کے لیے بھیجا تم اس مقصد کے لیے جاؤ اور اس مقصد کے لیے واپس آؤ، کامیاب ہو کر آؤ۔ ہمارے لیے بھی وہی وعدے ہیں جیسے پہلے وعدے تھے، لیکن ہم کام ویسا کریں تو وعدے بھی وہی ہیں۔ جس طرح کام ہم کریں گے انبیاء کرام، صحابہ کرام والا، تو وعدے ہمارے لیے وہی ہیں۔ ہم کمزور انسان ہیں، لیکن ہمارے تھوڑے سے کام کرنے پر بھی اللہ پاک ہمیں اتنا زیادہ اجر دیں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ کیونکہ یہ کام بھی بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس امت کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ پاک اس امت کو پیدا فرما رہے تھے تو فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ یہ لوگوں کو پیدا کر رہے نہیں نظام چلا رہے ہیں، تو اگر آپ کی عبادت کرنی ہے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز میں جانتا ہوں، جو میرے علم میں ہے، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نہ لاتے تو یہ دنیا کا سارا نظام نہ چلاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 جب غلطی ہوئی، خطا ہوئی، گناہ نہیں ہوا، ایک غلطی ہو گئی، اللہ پاک نے زمین پر بھیج دیا، جنت سے نکال لیا، بھول چوک ہو گئی۔ تو 40 سال سجدے میں رہنے کے باوجود جب ایک مرتبہ سر اٹھایا تو کہا کہ اے اللہ، محمد کا واسطہ تجھے منہ میں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ آدم، محمد کون ہے؟ تو نے کہاں پر دیکھا اس کو؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جب آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تو جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم، اگر میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا کا سارا نظام نہ چلاتا۔ جب ہمیں اس زمین پر آئے تو ہم دنیا کی زیب و زینت، رنگ و رونق میں لگ کر وہ سب کچھ، کیونکہ عالم ارواح میں ہماری روح نے اللہ پاک سے بھی وعدہ کیا ہے کہ اللہ، ہم تیرے حکم، تیرے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے، دنیا کی زیب و زینت، رنگ و رونق اور آزائش میں لگ کر وہ سب کچھ کیے ہوئے وعدے، حکم سب کچھ بھول گئے، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہم نے۔ تو لوگوں کو مال سے اعمال کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے مسبب الاسباب کی طرف بلانے کے لیے اللہ پاک نے پھر ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ ہدایت کے سلسلے کے تقریباً 1.25 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 1.25 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ سب نے یہی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو،
اس کے نیچے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دی، 950 سال دین کی دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد صرف اتنی عرصے کے بعد صرف 80 یا 82 لوگ ایمان لائے، 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ ان کو تکلیفیں لگی بہت، انہوں نے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن دین سے نہ ہٹے۔ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا صرف اس مقصد پر ڈٹے رہے۔ جب وہ اپنی قوم سے تنگ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لو، اس کلمے کے نیچے زندگی گزار لو، کلمے کو مان لو، تو اللہ پاک تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیں گے، تمہاری اولاد کو نیک بنائیں گے، تمہارے لیے رحمت کی بارشیں برسائیں گے، تمہارے لیے باغ بنائیں گے، اللہ پاک تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے، تم صرف اس کلمے کے نیچے زندگی گزار لو۔ لیکن وہ ڈٹے رہے تو کہتے ہیں کہ اے نوح، جس عذاب کا تو وعدہ، جس عذاب کو تو کہتا تھا وہ لے آج وہ لے آ۔ آخر کار تنگ ہو کر نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر ایسا عذاب مسلط فرما، ان پر ایسا عذاب مسلط فرما کہ ان میں سے کوئی ایک کافر بھی باقی نہ رہے، ان میں سے کوئی ایک کافر بھی باقی نہ رہے۔ پھر اللہ پاک نے اتنا عذاب برسایا، عذاب آیا کہ تنور سے پانی نکلا، تنور سے اتنا پانی نکلتا گیا کہ سارا نظام، ساری قوم اسی پانی میں تباہ برباد ہوگی، سوائے ان 80-82 لوگ کے جو ایمان لائے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر آج، سوائے ان 80 یا 82 لوگوں کے۔ ان نے صرف دین کی دعوت دی، ان میں کوئی دنیاوی غرض نہ تھی، انہوں نے دین کی دعوت دی۔ قوم سبا ہے، قوم شعیب ہے، قوم سبا، اللہ پاک نے ان کو اتنی وسعت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی ان کے باغوں سے ٹوکری سر پر رکھ کر چلتا تھا تو جب باغ کے دوسرے کنارے پر نکلتا تو ٹوکری خود بخود بھر جاتی پھلوں سے۔ لیکن نبیوں نے دعوت دی، وقت کے نبی نے دعوت دی، بات کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن نہ مانا۔ ان پر بہت دریا تھے، بہت ڈیم بنائے ہوئے تھے پانیوں کے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے صرف 2 سفید چوہے بھیجے، 2 سفید چوہے جو چوہے بھیجے، انہوں نے ان کے ڈیم کو کھوکھلا کیا، سوراخ کر دیا۔ جب ڈیم ختم ہو گیا تو پانی سے ساری قوم تباہ برباد ہو گئی، اللہ پاک کے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے سامنے ڈٹ گئے، نافرمانی میں آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تو آپ نے بھی دعوت دی، تو انہوں نے آگے مطالبہ رکھا کہ آپ ایک اس پہاڑ سے گابن اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ گابن اور بچہ دے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھایا، بے جان پہاڑ سے اللہ پاک نے جاندار اونٹنی کو پیدا کر کے دکھایا، بے جان پہاڑ سے جاندار کو پیدا کر کے دکھایا اور اس نے آ کر بچہ دیا۔ تو فرمایا کہ اس کو ظلم نہ دینا، اس پر مارنا نہیں، اگر تم نے اس کو مارا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن ان سرکسوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اس کو جب ختم کیا تو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اندر گھس گئے کہ ہم تو بڑے مضبوط گھروں میں ہیں، ہمارا کون کچھ کر سکتا ہے، ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ بھیجا جو ان نے پہاڑوں میں ایک ایسی آواز لگائی، ایسی دردناک آواز تھی کہ دردناک آواز کی وجہ سے ان کے دل بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ غاروں میں گھس گئے۔ اللہ پاک نے ایسی ہوا بھیجی، کچھ بھی نہ بچا ان کا، سب کو تباہ برباد کر دیا، اس کو نابود کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ نظام ایسا نہیں چلا، اس کے لیے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو چلتے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے لیے آئے، وہی دین ہے، وہی بات ہے، لیکن نبی بن کر آئے آخری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ نبوت والا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس پر نیچے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت بلال دین لانے سے پہلے، دین کے لیے بہت مشقت، ایمان لانے سے پہلے بہت مشقتیں برداشت کی،
جیسی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد پھر ایسا صلہ ملا کہ آپ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذان دینے کے جو کام ان کے سپرد کیا گیا. سفر حاضر میں بھی آپ کے وہ مؤذن بنے. سفر حاضر میں بھی آپ کے مؤذن بنے. رنگ کے کالے تھے لیکن ایمان لائے تو سیدنا بلال حبشی بنے. قرآن مجید میں ذکر آ گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. چلتے زمین پر ہیں لیکن آواز ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے, قدموں کی آواز جنت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی دین کے لیے بہت تکالیف برداشت کی. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پتھر کھائے, اتنے پتھر مارے لوگ کافروں نے, ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے. لیکن سب کچھ برداشت کرنے کے بعد دعا نہ دی, دعا کی کہ اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے, ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے. اور میں آپ نے دان شہید کروائے. کربلا میں پوری کی پوری آگ ذبح کر دی گئی. کربلا میں پوری کی پوری آگ ذبح کر دی گئی صرف اسی دین کی خاطر, صرف اور صرف اسی دین کی خاطر. اور کوئی چاہت اور کوئی غرض نہیں تھی, صرف یہ دین کی غرض تھی. دین تھا ان نے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس پر زندگی قربان کر دی, اس پر زندگی قربان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھے تھے تو قریش کے بڑے بڑے سرداران تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک طرف کر دیا تو سرداران کو بلا لیا. منافق تھے, مشرک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ شاید یہ آج کچھ چل کر آئے ہیں, میں ان کو دین کی بات سناؤں, شاید ایمان لے آئیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو ایک نبینہ صحابی جس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے, نبینہ سے ان کو پتہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو انہیں بات کی, آئے اللہ کے نبی مجھے وہ بات سکھائی ہے, وہ کلام سکھائی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں, جو وہ آپ لے کر آئے ہیں. ایک مرتبہ کا, دو تین مرتبہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ناراضگی کا اظہار فرمایا تو وہ سیٹ پہ ہو کر بیٹھ چلے گئے. جب سرداران چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے, ہدایت میری طرف سے ہے. آپ سے ان کو جتنا دعوت دے دیں, جب تک میں نہ چاہوں ان کے دل میں طرف نہیں ہوگی تو میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا, سمجھایا گیا کہ ایک وہ عبداللہ بن ام مکتوم جس کے دل میں تڑپ تھی وہ آپ کی طرف چل کر آیا. آپ ہدایت تو میرے ہاتھ میں, آپ تو ان کو لے کر بیٹھ گئے, جب تک میں نہ چاہوں تو ہدایت تو نہیں ہو, آپ دے نہیں سکتے. لیکن اس چیز کا بھی آپ کے پر سوال نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن کہ آپ نے ان کو ایمان دیا تھا, ایمان کی دعوت دی تھی, دین کی دعوت دی تھی, لیکن ایمان کیوں نہیں لائے. اس چیز کے بارے میں بھی آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا, آپ سے بھی کوئی سوال نہ ہوگا. لیکن وہ صحابی جن کے دل میں طلب تھی وہ آپ کی طرف آئے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوں, جن کو طلب ہے آپ ان کو ان کی طرف متوجہ ہوں, ان کو دین کی دعوت دیں. کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر جو ایمان نہیں لائے, ان کے دلوں پر ان کے اعمالوں کی وجہ سے زنگ لگا دی ہے. وہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے وہ ایسے اعمال کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں زنگ لگا دیا ہے کہ ان کے دلوں پر آپ دین کی کوئی بات اثر انداز نہیں کرتی, ان کے دل پر دین کی کوئی بات بھی اثر انداز نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف دین کی خاطر برداشت کی, کوئی جنابی غرض نہ تھی, کوئی جنابی غرض نہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر ایک دم بولے کہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا نہیں بلکہ دین کا حق ہی ادا کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو اللہ پاک کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان تک دین کو پہنچا دیا ہے. اب غیبین تک دین کو لے کر جانا تمہارا کام ہے, غیبین تک دین کو لے کر جانا ان کا کام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام, دین کا کام ان کے سپرد کیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ان کے لیے بیوی بچوں کو, مال اولاد کو چھوڑنا بالکل آسان تھا, سب کچھ آسان تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازوں کو چھوڑنا, آپ کے دیدار کو چھوڑنا, آپ مکہ کو چھوڑنا, مدینہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا آپ کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, ایسا ایمان بنا کہ آپ کے حکم پر جان قربان کرنے والے, جان دینے والے بن گئے. جب آپ کا حکم آیا تو سب نے
بیویوں کو چھوڑ دیا، بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، پھر ہوئی تھی دین کی خاطر پوری زندگی کی تشکیل کرائی، پوری زندگی کی. ہماری تو 4 ماہ کی تشکیل، ہمیں تو واپس جانے کی امید ہوتی ہے کہ ہمارا 3 دن ہے، 40 دن ہے، چلہ ہے، سال ہے، چلو سال کے بعد ہم دوبارہ گھر والوں سے جا کر ملیں گے. لیکن ان کی تشکیل پوری زندگی کی تھی، انہیں پوری زندگی کام پہ لگا دی. صحابہ کرام میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تقریباً ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام. سنتے رہتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار صحابہ کرام کی قبریں صرف مکہ مدینے میں ہیں، 15 سے 20 صحابہ کرام کی قبریں. تو باقی کی قبریں کہاں ہیں؟ تو باقی جو ہے نا صرف آپ کی چاہت کے مطابق وہ آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں لے کر پھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. ایسا نبی کہ جس نے، ہم تو آج اپنے لیے بھی 1 منٹ دعا مانگنا گوارا نہیں کرتے، 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ. ایسے نبی کہ اس نے 6 گھنٹے مسلسل آپ ہمارے لیے دعا کی، یہ دعا کی کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہ نبی آپ کو میں محبوب ہوں، اللہ پاک کو میں محبوب ہوں کہ آپ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محبوب ہوں کیونکہ تو میری طرف چل کر آتا ہے، تو میری طرف اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ پاک کو میں محبوب ہوں، میں زیادہ پسند ہوں. پھر فرمایا کہ آپ اللہ پاک کو آپ محبوب ہیں، یا اللہ کا کلام محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محبوب ہوں کیونکہ قرآن کبھی مجھے غار میں نازل ہوا، سارا ہیرا میں نازل ہوا، کبھی ایسا کہ بستر پر نازل ہوا، کبھی کہاں پر نازل ہوا، اللہ پاک کو میں محبوب ہوں. پھر جب حضرت تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک کو آپ محبوب ہیں کہ آپ کا دین محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اللہ کا دین محبوب ہے، اللہ کو اللہ کا دین محبوب ہے. اسی دین کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے گئے، اسی دین کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا. تو اللہ پاک کو اللہ کا دین محبوب ہے، میں زیادہ محبوب نہیں ہوں. اللہ کا دین اتنا محبوب دین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح نکالنے کا، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پوچھ کر دستخط دے کر اندر جانا، دستخط دینا پھر اندر جانا. جب آپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ آیا ہے روح نکالنے کے لیے، آپ کا اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ پاک سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ پاک سے پوچھ کر ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. ان کو کس چیز کی طرف تھی؟ اللہ وہ تو بخشے تھے، لیکن ہماری فکر تھی، ہماری توجہ تھی ہماری طرف، ہمارے لیے ساری زندگی اسی کے لیے گزار دی کہ لوگوں کو دین کے لے کے یہ دین پر چلنے والے بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. اسی چیز کی طلب تھی اور کوئی طلب نہ تھی. تو وہ نبی جس نے ہمارے لیے اتنی دعا کی، جب وقت جانے کا وقت آیا تو جب آپ کی روح نکل رہی تھی تو اس وقت کی آپ دل میں آپ نے جو سنا ہے کہ آپ کی زبان سے بھی اس وقت بھی یہی کلمات نکل رہے تھے کہ یا ربی امتی، کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا. آئے تو دین لے کر آئے، گئے جب آئے تو دین لے کر آئے، جب گئے تو نماز دے کر گئے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر کسی کو اپنی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی کہ میری بچ میں جنت میں چلا جاؤں. لیکن اس وقت سے کونے کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا رب امتی. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ساری امتیں اس طرف بھاگیں گی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. جب چلتے چلاتے چلیں گے تو ایک نور کی کرن روشن ہوگی، راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، سامنے دیکھیں گے ایک نورانی چہرہ کھڑا ہے، نورانی چہرے والا شخص موجود ہے. تو سب آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے بھی سفارش کرے. کس چیز کی؟ صرف اپنی امت کی فکر تھی کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سوال کریں گے اے اللہ میں اپنی امت کا حساب خود لینا چاہتا ہوں. تو آپ اللہ پاک فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے آپ لے لیں.
لیکن پھر اللہ پاک فرمائیں گے اگر آپ اپنی امت پر لوگوں کا اپنی امت کا حساب لیں گے تو ان کے دل میں جب آپ ان کے اعمال دیکھیں گے تو آپ سہم نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا حساب میں خود لیتا ہوں، لیکن میں آپ کی امت کا حساب ایک پردے میں لوں گا، اکیلا لوں گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ان کا حساب میں جو اپنی ایک پردے میں اکیلا لوں گا، تنہا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ لیکن ہم آج اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہم نبی کا امتی کہتے ہیں، محمدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لیکن ہم اپنے اعمالوں کو بھی دیکھ لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہمارے پیروں کے تلے روندی جا رہی ہیں۔ شیطان بازاروں میں ننگا ناچ رہا ہے، کسی چیز کی بھی کوئی طرف توجہ نہیں ہے، لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، حق کی بے طلبی کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین دبا لی تو وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا توق بنا پر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہم آج ہی کسی کی یہ ایک بالش تو ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو حرام میں تو بس فرق ہی چھوڑ دیا، بس جو کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمیں کیا، بس کام چل رہا ہے۔ ہم نے اس چیز کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھائی بہن کا حق کھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، جب تو وہ وراثت بھائی کے حق میں آئی۔ جب بہن اپنے بڑے بھائی سے اپنا حق مانگتی ہے تو پیسہ مانگتی ہے، تو بھائی کیا کہتے ہیں آگے سے، کیا جواب دیتے ہیں کہ بڑی بےغیرت بہن ہے کہ اپنے بھائی سے حق مانگتی ہے۔ اپنے بھائی سے اتنی تو یہ تمیز نہیں ہے۔ بےغیرت تو وہ ہے جس نے اس کا حق کھایا ہے، تو بڑا ہے تو بڑے پر ڈٹ، بڑے قائم رہے، جس چیز کے تجھے قائم کیا گیا ہے وہ سارا حساب کر، اس چیز کا حساب کیا جائے گا۔ ہم نے اس چیز پر تو آج بالکل توجہ چھوڑ دی ہے، اس کام میں تو ہمارے بہت پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ جیسے دنیا میں کچھ جاتے ہیں نا، وہ وراثت دین اپنے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو یہ دین ہمیں وراثت میں دے کر گئے۔ اس امت کو بہترین امت خیر الامم کہا گیا ہے، تو کس لیے؟ کیونکہ 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام والا سنت کام، بہترین کام، افضل کام صرف اس امت کے ذمہ لگایا ہے، اس امت کے ذمہ لگایا گیا، کسی اور امت کے ذمہ نہیں لگایا گیا۔ تو قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور ایک اور جگہ پر پھر دوبارہ فرما رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہو ایسی، ایک گروہ ایسا ہو، ایک دستہ ایسا ہو جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، فرماتے ہیں کہ روایت حدیث میں ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی تو اللہ پاک ان کے دل میں اسلام کی وقت دین کی وقت ان کے دل میں چھین لیں گے۔ تو جب دنیا ان کے دل میں بس جائے گی تو دین کی ان میں دل میں کچھ نہیں آئے گا، ان کے دل میں دین کچھ نہیں آئے گا۔ جب لوگوں کی باتوں سے اثر کرنے والے بن جائیں گے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے، یہ سب کچھ ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے آپ کا رزق لکھ دیا ہے۔ جب تک انسان کا رزق اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک کھاتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابہ کے پاس ایک بادشاہ کے پاس ایک غلام کام کرتا تھا، تو بادشاہ نے اپنے غلام کے لیے 500 روپے جو ہے نا وہ تنخواہ بڑھا دی۔ اسی دن اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو غلام نے بادشاہ کو کچھ نہیں کہا، پوچھا نہیں کہ کیوں بڑھا دیے، کس لیے۔ تو بادشاہ کے دل میں ہے کہ میں نے اس کے لیے 500 روپے زیادہ کیے، لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دن بعد پھر وہی 500 روپے کم کر دیے، پہلے جتنے تھے اتنے دیے، تو پھر بھی اس نے غلام نے کوئی سوال نہ کیا۔ تو کچھ دن بعد بادشاہ نے خود غلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہارے لیے تمہاری جو خدمت تنخواہ تھی اس سے 500 روپے زیادہ دیے، تم نے مجھ سے سوال نہ کیا، جب میں نے اسے کم کیے تو تم نے پھر بھی مجھ سے سوال نہ کیا۔ تو پھر غلام فرمانے لگا کیونکہ جس دن آپ نے مجھے 500 روپے دیے تھے اس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو میرا یقین ہو گیا کہ یہ آیا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، تو جس دن آپ نے میری تنخواہ سے 500 روپے کم کیے اس دن صبح میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ تو میرے دل میں پھر یقین پیدا ہوا کہ جب یہ دنیا سے گیا ہے تو اپنا رزق لے کر گیا ہے۔
دنیا سے گیا ہے تو اپنا رزق لے کر گیا ہے. لیکن آج ہم اولاد کو ایسے تانے دیتے ہیں کسی کی رزق کی خاطر کہ یہ میرا سارا رزق یہی کھا رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی تھی, چھوٹا سا بچہ, والد نے اس کو اس رزق کی خاطر, کسی پیسے کی خاطر اس نے اس کو نالے میں ڈال دیا کہ میرا سارا جو خرچ ہے نا, میرا سارا جو زندگی کی کمائی ہے وہ ساری کی ساری یہ لگا رہا ہے, کمائے تو میں نے لیکن کام اس پر لگ رہا ہے. لیکن جب اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیدا کرنے سے پہلے رزق لکھ دیا ہے. رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے. موت انسان کو جس طرح تلاش کرتا ہے, رزق بھی آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے زندگی دینے والے, جان قربان کرنے والے بنیں گے, دین کی محبت ہمارے دل میں آئے گی, تو اللہ پاک ہمارے لیے ایسے ایسے دروازے کھولیں گے, ایسی جگہ سے رزق دیں گے, ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ ہمیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. ہماری سوچ بھی حیران رہ جائے گی, یہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ تو اللہ پاک جب ہم اس دین پر مر مٹیں گے, دین کی امت کو دین کے مٹنے کا غم ہمارے دل میں ہوگا, تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. اس دین کے لیے انبیاء کرام نے جانیں قربان کی, آج دین ہم تک پہنچا ہے. ہم تو ویسے دیکھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے تو کچھ نہیں. یہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا, سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. دین کی خاطر بہت قربانیاں دی گئی. دین خون کی ندی سے تیرتا ہوا, یہ دین صحابہ کرام خون کی ندی سے, انبیاء کرام خلفاء راشدین خون کی ندی سے تیرتا ہوا یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں, کیونکہ یہ ہمیں پیدا ہوتے ہی ماں کے گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا, مفت میں کلمہ نصیب ہو گیا, تو ہمیں اس لیے اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے. جس چیز پر آدمی کی جان مال وقت یہ 3 چیزیں لگے, اس کو اس چیز کی قدر کا پتہ ہوتا ہے. جو بھی چیز چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو, اس پر جب جان مال وقت یہ 3 چیزیں لازمی لگتی ہیں, جس چیز پر لگیں گی اس کو اس کی قدر کا پتہ ہوگا. جس بھی چیز پر نہ لگیں گی اس کو اس کی قدر کا پتہ نہ ہوگا. ہمارا دنیا پر تو یہ 3 چیزیں لگی ہیں, لیکن دین پر ہمارا کچھ نہیں لگا. اس لیے ہماری نظروں میں دین کی قدر کچھ نہیں ہے, دین کی وقت نہیں ہے ہماری نظروں میں. جب ہم دین کو سامنے رکھیں گے, ہم نے دین کو جاننا ضرورت بنا لیا, دنیا کو مقصد بنا رہے ہیں. دنیا کو مقصد بنا لیا ہے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے, یہ دکان, یہ میری جو نظام چل رہا ہے, فیکٹری کاروبار سے اس سے چل رہا ہے, یہ بند ہو جائے گا تو میرا سارا کام تباہ برباد ہو جائے گا. یہ کام بند ہو جائے گا تو میرا نظام برباد ہو جائے گا. دنیا کو دین کو تو ہم نے ضرورت ہی بہت مشکل سے, اگر کوئی آ جائے تو زیادہ پریشانی تکلیف آ جائے تو پھر ہم دین کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہیں, ورنہ نہیں. اصل میں دین جو ہے نا مقصد ہے, دنیا ضرورت ہے. دین مقصد ہے, دنیا ضرورت ہے. انہوں نے صحابہ کرام نے اس دین کو مقصد بنایا, دنیا کو ضرورت بنایا. مال و دولت ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے دین کو جو ہے نا مقصد, جب دین کا تقاضا آتا, جب بھی دین کی کوئی بات ہوتی سب آگے ہوتے, دنیا کو پھینک دیتے. دنیا ان کی پاؤں کی خاک کے برابر, جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہ تھی. دنیا کو ایک طرف پھینک دیتے, صرف دین کا تقاضا, دین کی خاطر مر مٹتے. شہادت کی تمنا تھی ان کے دل میں, اسی دین کی خاطر ہم جان قربان کرنے والے بن جائے. اسی دین کی خاطر ان کی بھی جب یہ دین پھیلانے کے لیے نکلے تو وہ یہی ان کے دل میں تمنا تھی, یا تو یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے, یا پھر اس راستے میں ہماری قبریں بن جائیں. ان کو تو تمنا نہ تھی پیچھے جانے کی, واپس جانے کی, لیکن ہمیں تمنا ہے, ہم گھر بھی جائیں گے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں امید ہے کہ ہم گھر واپس جائیں گے, لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر اس دین کے لیے لگایا, سب کچھ چھوڑ کر اس دین کے لیے دیا. تو اللہ پاک نے جس طرح انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی, اللہ پاک نے پھر ان کو اس طرح چمکا کر بھی دکھایا, ان کو اس طرح کامیاب کر کے بھی دکھایا. اس بات کا جواب تو صرف خود قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا. رضی اللہ عنہم بارضوان, وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی. تو آج یہ جو دین والے جو دین ہم تک تو پہنچ گیا ہے, اگر ہم بھی اس کی قدر نہ کریں گے تو یہ دین ہم سے بھی اٹھ جائے گا. دین کا کام شروع اہل عرب سے ہوا تھا, اہل عرب سے دین کا کام چلا ہے, لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی. ہم کچھ دن پہلے بیرون
मेरी बैरून में खिदमत थी तो एक बुजुर्ग बता रहे थे, सऊदी अरब के थे, तो बड़ी रो रो कर हमसे बात कर रहे थे कि अब दीन की कदर कर लो। आप दीन हमसे शुरू हुआ लेकिन हमने इसकी कदर ना की, दीन का काम हमसे शुरू हुआ लेकिन हमने इसकी कदर ना की, आज हमसे छीन लिया। हम आज पाकिस्तान में आपके पास बैठे हैं सिर्फ इसी दीन की खातिर, इसी दीन को सीखने के लिए। हालांकि ये काम उधर से शुरू हुआ लेकिन आज हम उधर से इधर आ रहे हैं। अगर तुम भी कदर ना करोगे तो अल्लाह पाक, ये नहीं कि अल्लाह पाक का दीन हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह पाक तो किसी के मोहताज नहीं, दीन हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह पाक दीन का काम तो किसी और से भी ले सकते हैं, दीन का काम तो किसी और से भी ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी फजीलत वाली बरकत फजीलत की बात है कि अल्लाह पाक ने ये दीन का काम हमसे लिया है। अगर हम इसकी कदर करेंगे तो अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखेंगे। अगर हमने इसकी कदर ना की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो अल्लाह पाक आज अल्लाह पाक गैर ममालिक में भी बहुत काम हो रहा है, अल्लाह पाक उनसे फिर काम लेंगे। इंडिया में, यूरोप में भी दीन का काम हो रहा है, अल्लाह पाक फिर गैर ममालिक से दूसरे, फिर हमें इस दिन की खातिर दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। आज दूसरे मुल्क वाले इस दिन की खातिर दीन के लिए इधर आ रहे हैं, इसी दीन को सीखने के लिए इधर आ रहे हैं, लेकिन जब हमने कदर ना की तो फिर हम भी इस दीन को सीखने के लिए उधर जाएंगे। अब उनके लिए तो उनकी तरफ है, उनको जो गैर मालिक चाहते हैं, तो एक हम साथी से हमारी मुलाकात हुई, उन्हें कहा हमारे 6 लाख रुपए लग जाता है सिर्फ इसी चिल्ले के लिए, 6 लाख रुपए चिल्ले के लिए लग जाता है। अमेरिका के साथी थे, तो चिल्ले के लिए आए थे, उनकी तबीयत अचानक खराब होगी, उनको बीमारी हो गई, तो वो 22 दिन लगा कर वापस जा रहे थे। रो रहे थे, वो रो रहे थे। हम खुद उनको दवाई लेने के लिए लेकर जाने के, टीका लगवाना था तो हम लेकर गए, तो वो रो रहे थे। हमने पूछा कि, उन्होंने कहा कि मेरा 1998 का वक्त लगा है 4 माह, उस वक्त का मैं इधर चल रहा हूँ, अब जो है ना मेरा 18 दिन बाकी है, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। सालाना चिल्ला मेरा दरमियान में रह गया, लेकिन बुजुर्गों का मशवरा था, बुजुर्गों ने यही मशवरा दिया उनको कि आप जो है ना, आपका चिल्ला ऐसे समझे कि पूरा है, आप अपने जो है ना इलाके में जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, वापस वो अपनी तबीयत ठीक कराएं। तबीयत इंसान की सेहत और इंसान के इसका ख्याल करना इंसान पर फर्ज है, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर इसका भी हक अदा ना किया तो इस चीज़ के बारे में भी सवाल होगा, इस चीज़ के बारे में भी क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। तो दीन हम तक पहुंचा है, तो ये मेहनत से पहुंचा है, तो हम भी इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करेंगे, जान माल वक़्त, ये तीनों चीज़ें कुछ इस दीन पर लगेंगी तो हमारे दिल में आएगा, हमारी ज़िंदगी में भी आएगा। दीन के लिए कोशिश करेंगे तो दीन हमारे अंदर भी आएगा, हमारे बच्चों के इलाके बस्ती वालों के अंदर भी आएगा, पूरी आलम के इंसानों का जरिया बनेगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे, सबसे पहले हमसे हमारी ज़िंदगी से दीन जाएगा, फिर दूसरों के ना फैलाने का हम जो नजरिया बनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इस दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस दीन की मेहनत को सीखने के लिए भी कबूल मंजूर फरमाए, और सारी दुनिया में इसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए।